السلام علیکم جی. طبیعت تھوڑی خراب ہے, کرونا سے بچ گئے ہیں, وائرل نیگیٹو ہی تھا تو بڑی معذرت, اور کچھ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ادھر ادھر رہ رہے ہیں. اچھا, جو ایک تو 17 کے انتخابات ہوئے اور اس میں پی ایم ایل این کو شکست ہوئی. پی ایم ایل این کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی عوام نے نیریٹو کو جو نہ سنبھالا ہوا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. پی ایم ایل این اس کے اوپر توجہ دے, ابھی بھی نہیں دی. ٹھیک ہے, وقت نکل گیا, ہو نہیں کچھ سکتا, لیکن کھینچ کے ذرا دیکھے کہ گڑبڑ کہاں کہاں پہ ہوئی ہے. بہت زیادہ اطلاعات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب پنجاب کی حکومت الٹی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز نے, اور پہلے 5 ججز کا بینچ تھا, تو انہی 3 ججز نے الٹی, اور پھر اس کے بعد جو انسان یہ سارا کام انہوں نے مینج کیا. بالکل یہ ایپیسوڈ تھا پاناما بینچ والا, اسی کی کنٹینیوشن نظر آئی ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے, پی ایم ایل این کے پاس پتے سٹارٹ ہوئے ہیں, ابھی گیم شروع ہوئی ہے. پی ایم ایل این ابھی بتائے گی اپنا آپ. جو پیچھے یہ سب کچھ ہوا اگست 21 سے, جو کچھ ہونا شروع ہوا اور ابھی تک جو آیا ہے, پی ایم ایل این سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اس کی وجہ آپس کی کوارڈینیشن, معاملات کو نہ سمجھنا, یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل ایک فیصلہ آیا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ہم پورا مدت پوری کریں گے, بہترین فیصلہ. اب وزارت عظمیٰ کی سیٹ تبدیل ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے کام کر لیا. وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا, نانی ویاہ کیتا پیڑا کیتا, کر کے چھڈیا اس تو پیڑا کیتا. تے اب جو انسان اب پیچھے نہیں ہٹنا شہباز شریف صاحب نے. ایک بات, دوسری بات طے کر لیں گے, اگر پنجاب میں موقع ملتا ہے تو حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا. لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ بس اپنی اصلاح کر کے آگے چلیں, چھوڑنا پیچھے, تبھی بہتری ہوگی. اچھا, میاں محمد نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں نا, وہ بالکل ہمارے قائد لیڈر. جب لیڈر بھی جو ہے نا غلطی کرتا ہے تو جو ان کی تربیت ہوتی ہے, جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. مریم نواز شریف نے اس پاکستان کے اندر جو ایک دور جدید کی سیاست ہے, جو پازیٹیو سیاست ہے, اس میں وہ ایک انقلاب لے کر آئی ہیں. انہوں نے گراس روٹ لیول سے کارکنان کو اپنے ساتھ اٹھایا, چلایا, اور یہ سب کچھ ہوا. پی ایم ایل این کے اندر سے ان کے اگینسٹ ریئیکشن آئی, اس لیے کہ جو بابے ہیں بڑے محترم ہیں, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں نہیں ہوتے. جو بابے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ سیاست کا طریقہ کار نہیں ہے, اور پھر یہ کیسے جو انسان ہمیں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, کیسے ہمیں اوورٹیک کر سکتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. صورتحال کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی جو بینک ہیں, ان کی جو بڑی بڑی برانچز ہیں, اس کے اندر جو مینیجرز ہیں, ان کی عمریں کتنی ہیں, 35 سال, 40 سال, اور جو وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کی 55-60 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بابے جو ان سے نا وہ مینیجر بنیں گے؟ نہیں. جو ایڈوانس جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو لے کر آگے چلا جاتا ہے. مریم نواز شریف کو بار بار یہ جو ان سے نا ایک نیریٹو بنایا گیا, جی ابھی جی 5 سال اور لگیں گے. نہیں, اس وقت میں بھی ہمارے جیسے لوگ تھے, میں بھی انہی میں لوگوں میں تھا کہ نہیں, مریم نواز شریف کو طے کرنے کے ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. 2-4 غلطیاں, 5 غلطیاں, 10 غلطیاں ہوں گی, لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جذباتی طور پہ فیصلے کرتی ہوں. بڑی سموتھلی, کتنی دفعہ پی ڈی ایم کے اندر اتار چڑھاؤ ہوا, لیکن انہوں نے سنبھالا. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, ایگریسو ہو جاتی ہیں دورے خطاب کے اندر, لیکن بابے کہاں ہیں؟ بتائیں نا وہ کہاں ہیں؟ وہ کرتے نا, تو یہ ہو جاتا ہے. میاں نواز شریف کا طریقہ کار بات کرنے کا اور ہے, مریم نواز شریف کا اور ہے. یہ بات کو سمجھیں. اب آگے کچھ تھوڑی سی جو انسان معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو صورتحال چل رہی ہے ابھی, یہ ساری کی ساری گیم جو انسان قدرت کی طرف سے ہے کہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں, اور جو عمران خان کے دماغ پہ ایک فطور چڑھا ہوا ہے نا, وہ فطور دماغ عمران خان کا ظاہر ہوتا ہے. پیچھے جو گروہ ہے نا, جو یہ سارے کام کروانا چاہتا ہے, اس کے پاس پتے مک گئے ہیں, اس لیے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا. پچھلے آپ سمجھ لیں 5 اور 10 سال کی, یعنی کہ 5 سال خاص اور ٹوٹل ملا کے 10 سال, اس کے اندر بہت چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہوئی ہیں. اور
قدرت نے موقع دیا کہ آپ کھل کے جو نا کھیلیں، یعنی کہ دوسرے کو گراتے گراتے ایک پی ٹی آئی کو فیور دیتے دیتے پی ٹی آئی جناب ایک بیلنسنگ ایکٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اگلے تصویریں جو نا اس کے اوپر جوتیاں مارتے ہیں ججز کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. نام لے لے کے عمران خان جو نا بہت سارے غلط کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا نیوٹرل کو وہ جناب جانور سے تشبیہ دیتا ہے، پھر بتاتا ہے نیوٹرل، پھر جانور، پھر نیوٹرل، پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ جناب میں ہی ہوں آخر. اچھا ابھی تو جو نا کفر پہ چلا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ جو نا اس چیز کو واچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہو. تو یاد رکھنا کہ ایک عمران خان نے یہ جو کام کیا نا مدینہ منورہ کے اندر، جو نعرے لگوائے ہیں، یہ جس جگہ پہ بے حرمتی کر چکا ہوا نا، قدرت نہیں اب چھوڑے گی، میرے یقین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عوام کے ساتھ کر رہا ہے، جھوٹ چراکی چکر بازی جو گروہ کر رہا ہے، اگر قدرت نے جیسے پچھلے 70 سال میں چھوڑا تو چھوڑنا ہوتا تو ایسے ہی چھوڑ دیتی، لیکن اب یہ معاملہ پلٹے گا. پاکستان کی عوام کی نیتیں ٹھیک ہیں، یعنی کہ 2022 کا جولائی 17 کا انتخاب ایک انقلابی جو ہے ایک انتخاب ہے. اس کے اندر پاکستان کی عوام نے بہت بڑے پیمانے پہ بے ایمانی ہوئی ہے، لیکن بہت بڑی پیمانی نہیں ہوئی. فرق ڈال دیا، کچھ سیٹیں نکال لی، کچھ ریشو جنزانہ خراب کر کے رکھ دی، کچھ اس طریقے کے کام ہوئے. ہوا کیا ہے کہ جو نیریٹو لے کر میاں نواز شریف چلے، جس پہ ٹرین کیا، اس سے یہ منحرف ہوئے، لوگوں نے ان کو جنزانہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن ابھی تک یہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. بہرحال آنے والا وقت جو نا اب یہ کارڈ اپنے نکالیں گے. ایک پی ایم ایل این کو جو بھی حالات رہے، جیسے بھی ریٹ رہے، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ہو، پاکستان کی عوام کو بھی تو ٹیکہ جب تک نہ لگے ان کو سمجھ نہیں آتی. آئی ایم ایف کا پروگرام جو نا یہ 2-3 ماہ جو نا روک کے رکھے، کہیں اجلاس میں جا کے کھل کے کہیں کہ نہیں یار، جب تک یہ کنواں جو نا اس میں جو کتا پڑا ہوا ہے نا یہ باہر نہیں نہ آتا، پانی کو صاف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پہلے کتا نکلے گا پھر پانی صاف کرنا ہوگا. کہیں منہ سے کہ اس لیے نہیں ہم کریں گے کہ ہم نے گند اٹھایا تمہارا، عمران خان کا نہیں، عمران خان تو خود گند ہے، اس گند کو اٹھایا اور تم نے ہمارے اوپر گند ڈالا. منہ سے کہیں. یہ شہباز شریف صاحب نہیں کہہ سکتے، ان کی شست میں نہیں ہے، عمران خان کے مطابق نشست میں نہیں ہے، تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن دیگر لوگوں کو کہنا ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ میں سیاست میں فیل ہو گیا ہوں، مجھے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں یہ کام کروں گا، جو ٹائم ہے میں پورا کروں گا، اور جو کام ہے میں کوئی بڑا فیصلہ خود سے نہیں کروں گا. سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہوگا کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے مجھے جو میری پارٹی، میرا قائد جو مشاورت کے ساتھ مجھے حکم دے گا میں وہی کام کروں گا. میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ اس بات کا اقرار کرنا ہوگا. پاکستان کی عوام کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اترنے کے لیے، اس کو بحران سے نکلنے کے لیے اس ذمہ داری کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے. جہاں تک بات رہی جی اسٹیبلشمنٹ کی، ایک بندہ ٹی وی پروگرامز میں نام لے لے کے جو انسانہ وہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2-4-6 درجن جرنیل یا یہ جو لوگ ہیں، مسئلہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو چیٹنگز میں دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی چند قومیں جو بنی ہیں، پاکستان کی جو قوم بن رہی ہے افتخار چودھری کی تحریک سے لے کے، بھلے وہ افتخار چودھری جو مرضی تھا، لیکن اس کی تحریک سے لے کے جو ابھی تک کا وقت آیا، ایز اے نیشن پاکستان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ادارے کی اصلاح کے لیے، اور اس کے اوپر اٹیک نہیں مار رہے ہو، یعنی کہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بے شک جو اس کا جو گند ہے نا اچھل کے سامنے آ رہا ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے جس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ اصلاح ہو جائے گی، یہ دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. یہ جو عدالتیں ہیں اگر یہ کام کرتے رہیں گی تو ایسی ورس کنڈیشن ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا. اس لیے بہتری آنی لازمی ہے. اگر
مداخلت اسی طرح سے جاری رہے گی. میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ لفظ دیگر لوگ ٹی وی پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مختلف طریقوں سے یہ شرارتیں کرتی رہے گی، فنکاریاں کرتی رہے گی، ملک چل نہیں سکتا ہے ایسے نازک مرحلے میں آ کر. تو یہ قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.